کرم ہو یا حسین، نظر کرم ہو یا حسین۔ آیت مقدسہ پڑھی، وَمَا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، خوب بات کرو۔ یہ بارہا میں آیت پڑھتا ہوں، آیت سے اتنے مفہوم، اتنی تفصیل ہے، اتنا کچھ ہے کہ اگر پوری زندگی اسی کو لکھا جائے تو اسی نعمت کے چرچے ختم نہ ہو۔ پروردگار عالم نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا، بولو سبحان اللہ۔ اپنا محبوب اپنی سب سے قیمتی خیر، جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے تمام جہان کو بنایا، آدم کو بنایا، نوح کو بنایا، شیش کو بنایا، ادریس کو، زکریا کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، تمام 1,24,000 یہ کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام کو، مرسلین کو دنیا کے اندر صرف اس مقصد کے تحت بھیجا، تم جاؤ اور میرے محبوب کا چرچا کرو، میرے محبوب کے آنے کی صلاحیت دو، میرے محبوب کے آنے کے بارے میں بتاؤ کہ جب تمہارا میرا محبوب، جب میرا محبوب دنیا کے آخری دن آئے گا، قیامت کے آخری ایام کے اندر آئے گا، تو اس وقت میں دنیا ایسے ہو جائے گی، دنیا مکمل ہو جائے گی۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت لکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس دن میں اپنا دین مکمل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور ہم پر پروردگار عالم نے اور ایک احسان کیا کہ ہمیں رب ذوالجلال نے رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ رمضان المبارک جیسا، اس کے ثواب اتنا، اس میں ثواب ہے، ایک نیکی کا 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آج الوداع جمعہ ہے، یہ آخری جمعہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ یہ ماہ رمضان المبارک ہمارے درمیان سے جا رہا، کچھ گھنٹے کا مہمان، ایک چاند دیکھا، مسجد آباد ہوئی، دوسرا چاند ہم دیکھیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ہم رمضان المبارک کی برکتیں نہ لوٹ سکے، ہم رمضان المبارک میں جس طرح سے عبادت کرنے کا حق ہے وہ حق ہم ادا نہ کر سکے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ایسی ہے کہ اگر نوازنے پر آ جائے تو قضا کو آپ نوازے۔ سبحان اللہ۔ جنگ احد میں حضرت قتادہ صحابی، تیر یا نیزہ آپ کی آنکھ کے اندر لگا، اور آنکھ کے اندر جب وہ نیزہ پیوست ہو گیا، نیزے کو نکالا گیا تو آنکھ کا جو گلہ ہے یہ باہر آ گیا، آنکھ باہر آ گئی۔ اب کسی ڈاکٹر یا کسی حکیم کے پاس رہے تو اس قطادہ نہ رہے، کسی سے صلاح مشورہ نہ کیا، اس آنکھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تاجدار حرم کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کی، یا رسول اللہ آنکھ میں درد ہوتا ہے، یا رسول اللہ آنکھ عطا فرما دیجیے۔ میرے نبی، تمہارے نبی، سچے نبی، تمام جہان کے نبی مسکرائے اور فرمایا، اے قتادہ، اگر میں آپ کی جگہ جنت عطا کر دوں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت قتادہ نے عرض کی، یا رسول اللہ جنت آپ اپنی مرضی سے عطا کر دے اور آپ میری مرضی سے عطا فرما دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابی کی زبان کو سنا تو کہا، قتادہ تمہیں جنت عطا فرمائی۔ مصطفیٰ کریم نے اپنے دعا بہن کو نکالا اور آنکھ پر لگایا اور اپنے دفتر شفقت سے اس آنکھ کو قتادہ کی آنکھ کے اندر رکھا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں، میری آنکھ پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی، پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی۔ اب تو اگر ڈاکٹر بھی آپریشن کرے تو ان کے لیے کچھ وقت چاہیے، نشہ بھی سنگایا جائے گا، سگریٹ ٹیکا بھی لگایا جائے گا، پھاڑا بھی جائے گا، ٹانکے بھی لگیں گی اور کچھ دیکھنے میں وقت ملے گا۔ اب دکھانا بھی نہیں کہ آنکھ میں روشنی آئے گی نہ آئے گی، لیکن یہ تمام جہان کا قدیر اپنے دعا پہ ذہن سے تمام جہان کے شفائے رکھتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کریم کی ذات ہے جو اپنے دعا میں ذہن سے شفائے رکھے۔ حضور مصطفیٰ کریم فرما دے کہ رمضان تمہارے لیے برکتوں کا مہینہ ہے، تم پر پروردگار تجلی فرماتا ہے، تم پر پروردگار رحمتیں فرماتا ہے، تو سوچو جب مصطفیٰ کریم کی زبان سے کوئی بات نکل جائے تو یقیناً اثر رکھتی اور پوری ہو کر کے رہتی ہے۔
اور میں ایک اور بات یہاں بتاتا چلوں، شہر کوفہ صحبت کا اثر کیا ہوتا ہے اور دل پر بجلیاں کس طرح سے گرتی ہیں۔ شہر کوفہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، بڑا مشہور نام ہے کوفہ، تو کوفے کے لوگ آج بھی کوفی ہیں۔ یہ وہی کوفی ہیں جنہوں نے امام علی مقام کو شہید کیا، جنہوں نے جھوٹے خط بیچ کر کے پلٹ گئے۔ اب سوچو ہماری قوم کے اندر بھی کچھ لوگوں کے حالات اس طرح کے ہیں، اللہ بتائے ہمیں چھوڑے لوگ وعدے کر کے مکرنا، مسجدوں میں بیٹھ کر کے اپنی آواز کو بلند کرنا اور پھر ان باتوں سے پیچھے ہٹ جانا، سوچو کیا ہوگا، اس کا عذاب کتنا سخت ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کوفے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کسی مکان کے اندر کچھ اوباش لڑکے جمع ہیں۔ اوباش یعنی بدماش، غلط کام کرنے والے، شراب کا دور چل رہا ہے، اور ایک شاعر زادان کر کے جس کا نام ہے وہ بربت بجا رہا ہے۔ بربت سمجھتے ہیں؟ بربت ایک انسٹرومنٹ آتا ہے میوزک کا، وہ جس میں 3-4 تار لگو تو ٹن ٹن کی اس میں آواز آتا ہے۔ سارنگی اسی کے کئی نام ہے، ایک سارنگ اسی کی نسل میں سے، جس آج کے ماڈرن دور میں گٹار کہہ جاتے ہیں وہ بھی اسی کی نسل ہے۔ وہ بربت بجا رہا ہے اور شعر پڑھ رہا ہے، اور لڑکے جو ہے شراب کے دور میں ہاں کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی زبان سے بات نکلی کہ کتنی خوبصورت آواز ہے، اس آواز سے گانے گاتا ہے، کاش اس آواز میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتا۔ سبحان اللہ، یہ بات زدان کے کانوں تک پہنچی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی اس بات کو سنا، اب وہ شخص باہر نکل کے آیا اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون گزرے ہیں؟ کہا کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ پوچھا کیا کہہ رہے تھے؟ کہ کہہ رہے تھے کہ کتنی خوبصورت آواز ہے، اور پھر کہ اگر اس آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو کتنا عظیم منظر ہو۔ زادان نے جب اس بات کو سنا دل پر خوف الہی طاری ہو گیا اور اپنے بربت کو وہیں پر توڑ دیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو گلے سے لگایا، زادان نے رونا شروع کر دیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود بھی رونے لگے، اور ان رونے کے سے جو آنکھ نکلے پروردگار عالم نے دل کے میل کو دھل دیا اور اس دل میں نور ایمان کا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی صحبت میں رہنے لگے، حضرت زادان بن گئے اور قرآن پاک کا علم بھی حاصل کیا اور عالم اور بندی بن گئے۔ سبحان اللہ، یہ صحبت کا اثر ہے۔ اور دل پر جب بجلیاں طاری ہوتی ہیں، پروردگار جب ہدایت عطا کرنا چاہتا ہے تو ایک لمحے میں بندے کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح کی بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں، دور خلافت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، حضور پاک کی حدیث ہے، نسائی ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جس نے توبہ کی گویا وہ ایسا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو آج جمعۃ الوداع ہے، ہمیں چاہیے کہ آج ہم جب مسجد سے اٹھے تو اپنے تمام گناہوں کی توبہ کریں۔ عید کے لمحے قریب ہیں، خوشی کے دن قریب ہیں، خوشی کا ایام قریب ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم خوشی کو اپنے تک نہ رکھیں، دوسروں تک اس خوشی کو بانٹیں، دوسروں تک اس خوشی کو پہنچائیں۔ ہم پر کسی کا حق ہے تو اس حق کو ہم حلال کریں، اس کے حق کو ہم اس تک پہنچائیں۔ کھیر خورما ہے، نئے کپڑے پہن لینے کا نام عید نہیں ہے، یا گھومنا بازاروں میں عید کا نام نہیں ہے۔ اچھا، عید بھی انہیں لوگوں کی ہے جن کا مسجد سے کوئی لینا دینا اور کوئی تعلق نہیں۔ پورے رمضان المبارک میں جنہوں نے باہر بیٹھ کر کے ریڑیاں رکھی اور بازاروں میں گاڑیاں دوڑائی، افطاری لینے کے لیے گئے، وہ سب سے زیادہ خوشنما اور خوبصورت عید کے دن نظر آئے۔ اب انہیں رمضان کے جانے کا غم کیا، جن تک رمضان المبارک جیسا مہینہ پہنچے ہی نہیں، انہیں رمضان المبارک کے جانے کا غم کیا وہ مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں؟
جن کے یہاں رمضان میں بھی نماز اور روزے نہ آئے، کیا ہم ان سے رشتہ رکھیں؟ اگر کہنے جاؤ تو میاں بہت ساری باتیں نکل آئیں گی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے، آپ بازار سے نکلے تو دیکھا کہ ایک شرابی شخص شراب کے نشے میں دھت آ رہا ہے اور ہاتھ میں جانے شراب ہے، رنگین بوتل بھی ہے۔ اب وہ عمر جس کو دیکھ کر کے شیطان راستہ بدل لے، یہ تو پھر بھی انسان ہے، یہ تو پھر بھی انسان ہے، ایسا عزیز جیسا شیطان سب سے بڑا، وہ دیکھ کر کے راستہ بدل دے۔ اچھا ایک بات اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، ہمارے معاشرے کے اندر ڈھول کو لے کے بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، دب کو ڈھول کو لے کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے، بنو نجار کی شہزادیوں نے دب بجایا، اور میں آپ کو دب بجاؤں، شاید کھمبات میں، گجرات کے اندر ایک شہر کھمبات ہے، اور گجرات کے بہت سارے علاقوں کے اندر آج بھی وہ دب بجائی جاتی ہے، نعت پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے۔ اور آپ نے جب یہ موبائل کا دور نہیں تھا، اس وقت میں آپ نے نعت سنی ہوگی، میٹھا میٹھا میرے محمد کا نام، ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اگر تو روح روحی کی وہ نعت پڑھتے ہیں تو آج بھی دب کے ساتھ بنا پڑتے، یہ دب بجانا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ تشریف لائے تو بنو نجار کی بچیوں نے دب کو بجایا، پھر سے بچی یا کوئی مسئلہ تھا اس طرح کا، کسی نے کہا کہ میں حضور کے سامنے دب بجانا چاہتی ہوں، دب بجانا چاہتا ہوں، دب بجائی تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان کے لیے رحمت ہے، بولو رحمت ہے، اس پر ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ چاہے وہ چرندوں پرندوں جب کسی بھی مذاہب یا کسی بھی سماج سے تعلق رکھتا ہو، تمام کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس نے دب بجانا شروع کی، کسی نے نا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو اس بچی نے جو دب بجا رہا تھا اس نے دب کو اٹھا کر کے اپنے شریر کے نیچے رکھ لیا، دب کو چھپا دیا، دب کو چھپا لیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ جب تک آپ موجود تھے عمر نہ آئے تھے، دب بجا رہی تھی، اور عمر کو دیکھ کر کے اس بچی نے دب کو اپنے شریر کے نیچے دبا لیا یا چھپا لیا، تو کہا حضور اکرم نے کہ عمر کو دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل دیتا ہے۔ اب وہ عمر سامنے سے آ جائے، جلیل القدر صحابی جس کی شان یہ کہ جب بیت المقدس فتح ہو تو اپنے غلام کو اونٹ پر بٹھائے اور خود میں ہاتھ پکڑ کے بیت المقدس کی جانب روانہ ہوا، ایسا شہسوار، ایسا عادل باد سلطان، ایسا عادل خلیفہ کہ جس کے دور خلافت میں اونٹ اور شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے، کس قدر جاہ و جلال ہوگا اس عمر فاروق اعظم کا، مراد مصطفیٰ سبحان اللہ، جس کو پروردگار سے اللہ کے رسول نے مانگا وہ عمر۔ آپ تشریف لا رہے، شرابی نے دیکھا تو عمر آ رہے، اب عمر کو دیکھ کر کے، حضرت عمر کو دیکھ کر کے اس کی شراب کا نشہ اتر گیا، شراب کا نشہ اتر گیا، اور اس نے تو جانے شراب تھا اس بوتل کو اس نے اپنی بغل کے اندر چھپا لیا۔ بغل کے اندر چھپانے کے بعد میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو شراب پی کر کے آیا، اس سے پہلے اس نے کیا کیا، پروردگار کی بارگاہ میں آواز لگائی، ہے پروردگار عالم تو منان ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، یہ تیرے میرے درمیان کی بات ہے، اے پروردگار عالم مجھے عمر کے حفاظت فرما، مجھے عمر کے قوت سے بچا، عمر کی طاقت سے بچا، پروردگار میں چلتے دل سے توبہ کرتا ہوں، تو میری توبہ کو قبول فرما لے، اور آج کے بعد میں شراب نہ پیوں گا۔ یہ توبہ کی اس بندے نے، حضرت عمر فاروق اعظم قریب ہوئے اور ڈانٹا کہ شراب پیتا ہے، کہ کہا شراب نہیں پی، میں نے شراب نہیں پی، بڑا بوتل کو نکال۔ جب اس شخص نے دیکھا بوتل کو نکالا تو شراب کی بوتل دودھ بن چکی ہے، سبحان اللہ۔ اب وہ شرابی بھی پریشان کہ شراب لانے والا میں، بوتل میں بھروانے والا میں، چھپانے والا میں، کہ شراب اس طرح سے دودھ کیسے بن گئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حیران ہے کہ میں نے دیکھا کہ بوتل ہے اور بوتل کے اندر شراب ہے، لیکن یہ دودھ کیسے بن گئی۔ اس لیے حافظ نام سے آواز آتی ہے، اے عمر تعجب نہ کرو، میرے توبہ کر لی ہے اور میں نے اس کی توبہ کا قبول فرما لیا ہے، اور اس کی توبہ کی وجہ سے شراب دودھ بن گئی ہے۔ اب بنتا ہے حافظ، جب رب لم یزل کی
बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता है तो वो इस तरह से हो जाता है जैसे अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। अब दुनिया में दौरे खिलाफत उम्र तो बचा नहीं। अच्छा एक बात मैं यहाँ आपको बताऊँ, हजरत इमाम शाफी गुस्ल जो है सुन्नत किस तरह से हुआ जुमे के दिन। मैं जुमे के दिन गुस्ल करना सुन्नत है कि नहीं? जो तो बोलो, गुस्ल करना जुमे के दिन सुन्नत। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को देखा सबके बाल बिखरे हुए, काश कंघी कर लेता। और इस तरह की बहुत सारी बातें। साहबे कराम किसान भी थे, साजिद भी थे, हर तरह से साहबे कराम। हमारी तरह तो नहीं थे। कोई किसान खेत में काम कर रहा है और नमाज का वक्त हो गया तो वो अपने काम छोड़ करके सीधा मस्जिद में आ गया। कोई मजदूरी कर रहा है तो काम छोड़ करके सीधा मस्जिद में आ गया। अब कुछ लोग को ये बात नापसंद गुजरती, पसीने की स्मेल भी आती रही होगी, थोड़ा सा बाल बिखरे हुए भी हो, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे के दिन गुस्ल कर करके आया करो। सुभान अल्लाह। जुमे के दिन यही कहा था, जुमे के दिन गुस्ल करके। और हजरत इमाम शाफी इमाम मालिक के नजदीक जुमे के दिन गुस्ल करना वाजिब है। उनके नजदीक गुस्ल करना वाजिब। अब सहाबा किराम तो सहाबा किराम पहले हमारे जैसे नहीं, इसका पते मंजर क्या है, गुस्ल क्यों करें, वक्त है कि नहीं है। सहाबा किराम ने मुस्तफा की ज़बान को सुना और सहाबा किराम ने गुस्ल करना करते। गुस्ल करना मुस्तफा का कहना हुआ और सहाबा किराम की सुन्नत हो गया। अब हमें भी चाहिए जुमे के दिन गुस्ल करके मस्जिद में तशरीफ लाए। एक बात और मैं आपको बताऊं, जब वो वक्त हो चुका है, एक छोटी सी बात सुन लो। तैमूर लंग का नाम सुना आपने? एक बड़ा जालिम बादशाह गुजरा है। लंग इसलिए कहते हैं कि इसने पूरी दुनिया को पता किया और कोई तलवार का खाउन की जंग का लग गया जिससे उसकी टांग चलने में तकलीफ हो लगा हुआ है, इसलिए तो उसको लंग कहते हैं, तैमूर लंग। उसने पूरी दुनिया को पता किया। वो किसी शहर के अंदर पहुंचा, उसने देखा अच्छा लकड़ी की मस्जिद ये साथ में रखता था, एक आर्टिफिशियल मस्जिद हम वक्त साथ में रखती थी। कि किसी जगह गया, इसने देखा कि लोग बड़े तैयार होकर के बड़े खूबसूरत बन करके कहीं जा रहे हैं। लोगों से पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हैं? कहा कि मस्जिद की जानिब नमाज के लिए जा रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। बोले इधर में तो किसी अच्छा आदमी ने जवाब दिया कि इंसान जब दुनिया में अपने महबूब से मिलने जाता है तो बड़ा बन समझ के जाता है। जब किसी की शादी होती है तो वो दूल्हा बन के जाता है। कई रात दिन पर 8-15 दिन हल्दी और मेहंदी लगाई जाती है, उस पर लेप लगाए जाते हैं, मिट्टी मुल्तानी मिट्टी का लेप किया जाता है। फिर एक वक्ल का वक्त है, मुलाकात का वक्त है, वो खूबसूरत बनना चाहता है। तो जिस रब ने हमें पैदा किया, जिस रब से हम करीब होने जा रहे हैं, तो क्या हमारा हक नहीं बनता हम उस रब के सामने बेहतर और खूबसूरत बन के जाए? हमेशा। अच्छा उस दिन से तैमूर लगने भी ये तय किया कि मैं भी इंशाअल्लाह जब जब नमाज के लिए खड़ा होऊंगा साफ सुथरे कपड़े पहन करके बेहतरीन वुज़ू करके रब की बारगाह में खड़ा हो जाऊंगा इंशाअल्लाह। तो हमें भी चाहिए कि हम जितना बन समझ सकते हैं कितना बेहतरीन। एक बात से बात निकलती है, फिर एक बात मुझे याद आई और मैं सच्ची में मुझे जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, ये मैं बात जुमे से पहले से बहुत टाइम से इस बात को मैं पढ़ रहा था और कई जुमे इस बात गुजर गए कहने के मकसद से। बहुत कड़वी बात है, बहुत कड़वी है। अच्छा मुस्तफा जैसा हुस्न किसी के पास है जोर तो बोलो। और मुस्तफा कहते कि ये हुस्न अच्छा नहीं है तो बहुत अच्छा होगा, जोर तो बोलो। तमाम मुस्तफा करीम के मानने वाले अल्हम्दुलिल्लाह, जोर तो बोलो। देखो हर लफ्ज के बदले आपको लेके मिलेगी, हर लफ्ज के बदले, है ना। मुस्तफा करीम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न भी जो है वो मुस्तफा करीम की एक जरा सी झलक, एक जरा सी झलक। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक जरा सी झलक, और उस हुस्न को देखकर मिस्र की औरतों ने अंगुलियां काटी और मुस्तफा करीम कह दे कि हुस्न अच्छा नहीं। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, घर में आपके माँ भी है, बहन भी है, बेटियां भी हैं,
کچھ کے پاس بیوی ہے. اگر آپ کی وائف والدہ بیٹی یا بہن کھانا بنائے اور اس کھانے کے اندر بال نکل آ جائے, روٹی کے اندر یا سبزی کے اندر بال نکل آ جائے, آپ کیا کریں؟ میں جواب مانگتا ہوں, یقیناً غصہ ہو جائیں گے. بولو بھائی, ہے نا؟ تو کوئی تو ہم من چلا ایسا بھی ہوگا بیوی نے کھانا بنا کے اس کو دو چار رسید بھی کر دیں, یقیناً ایسا ہے. اور اگر یہی پوزیشن آپ کسی ہوٹل میں جائیں کھانا کھانے کے لیے, لنچ یا ڈنر کرنے, اور وہاں بال آ جائے, ہوٹل کو سر پہ اٹھا لیں گے, ویٹر کو الگ چلائیں گے اور اس کے اونر کو الگ گاٹے دیں گے. یقیناً مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ داڑھیوں کو لمبا رکھو اور مونچھوں کو پست رکھو, چھوٹا رکھو. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, ہماری قوم کے کچھ لوگوں کی مونچھ اس طرح کی بنی ہوئی جو فلٹر منہ کے اندر آ رہے ہیں, اب پانی کے اندر تو اس کی مونچھوں کے اندر پانی ہو کر کے سرایت کر رہا ہے, کھانا کھا رہا تو کھانے کے لک میں اس کے بالوں سے ہو کر کے جا رہے ہیں, اور سبزیاں مونچھوں کے اندر لگ جا رہی ہیں, بہت کھچڑا پوری منہ سے سن جا رہی ہے. مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ اپنی مونچھوں کو پست رکھو. یہی بات اگر تیری بیوی کھانا بنائے اور اس کے اندر آ جائے تو سر کو کھا لے, اور مصطفیٰ کریم منع کرے کہ مونچھوں کو پست رکھو, چھوٹا رکھو, تو تم مصطفیٰ کریم کی بات تو ہی کرے. تو یہ کہاں کی انسان, تو اتنا حکم دیا گیا کہ اپنی مونچھوں کو ہونٹ کے اوپر رکھو, ہونٹ کے نیچے نہیں. یہ ہمارا شیوا نہیں, یہودیوں کا اور سکھوں کا ہے کہ جو جن کے جسم پر بال آ جاتے ہیں وہ کئی بال نہیں کاٹتے. یہ ہمارا شیوا نہیں ہے. ہمارا دین بڑا پاک اور صاف ہے. ہر مسئلے ہر رب الجلال نے ہمیں بتایا ہے. یہاں تک کہ بیت الخلاء کے اندر کس طرح کرے تھے, یہ کوئی مذہب یا کوئی فلسفہ نہیں بتایا, لیکن دین اسلام بتاتا ہے کہ تم جب بیت الخلاء کے اندر جاؤ تو پہلے الٹا پیر رکھو, سر پر ٹوپی رکھو اور الٹے پیر پر زور دے کر بیٹھو, تاکہ تمہاری آنکھ تک جائے اور تمہیں فارغ ہونے میں آسانی پیدا ہو. اور آج تو سائنس جس بات پر عمل کرتا ہے وہ کچھ اور نہیں بلکہ مصطفیٰ کریم کی سنتوں پر ریسرچ کر کے وہی باتیں ہمیں بتاتا ہے. اب صرف گزارش آپ سے یہ ہے کہ جن کے پاس میں ایسی مونچھیں ہیں وہ ان مونچھوں کو تراش دیں. حضور اکرم ایک صحابی ہے جنہوں نے مونچھیں بڑی تھی, مصطفیٰ کریم ان کو کئی مرتبہ سمجھایا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, ایک مرتبہ مصطفیٰ کریم نے ایک مسواک اور کھیتی منگائی اور ہونٹوں پر مسواک رکھ کے اور خود اپنے ہاتھ سے کھیتی سے ہونٹوں کو تراش کیا, مونچھوں کو تراش کیا. اب تو مصطفیٰ کریم ہم سے کتنے ناراض ہوں گے. بات بہت لمبی نکل گئی. خیر البتہ جمعہ ہے, آپ میں سے کچھ لوگ انشاءاللہ استغفر اللہ رب العالمین اگلے دنوں کو شاید نہ ملے, شاید. دیکھو ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ صرف چاند دکھے گا, تراویح مکمل ہوئی ہے, نمازی 8 بجے اسی وقت میں ہوتی ہے. رمضان کا مہینہ جا رہا ہے, نماز آج بھی ہم پر پڑھ ہے, کل بھی سردی اور انشاءاللہ قیامت تک نماز ہم پر پڑھ رہی. استغفر اللہ ربی بالکل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جن حضرات سے